اب دوسری طرف دوسری قوتیں سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ چلیں گے، لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ کہ ٹرن آؤٹ کے بارے میں بات کی جائے. آپ کیا توقع کر رہے ہیں، ٹرن آؤٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہوا تھا وہ 70 کے الیکشن میں ہوا تھا، اور ایک سال پوری کمپین چلی تھی اور وہ تھا 57%. اور 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں گہما گہمی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اور ایک رنگ برنگی کمپین بھی تھی، وہ تھا 52%. اور اس وقت جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ ایک پارٹی جس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے، ان کا اس وقت ان کے آزاد امیدوار موجود ہے اور وہ اپنے طور پہ تگودو بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہوگا وہ 2018 سے کم ہوگا. 2018 سے کم ہوگا. مسعود صاحب دیکھیں، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو الیکشن ڈے ہے یہ آدھا الیکشن ہے. اب کل کا دن جو ہے وہ آدھا الیکشن ہے. اچھا، کل کا دن جو ہے نا یہ 12 بجے تک چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. اگر پولنگ سموتھ جا رہا ہے اور ٹھیک جا رہا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے کے بعد شاید غیر متوقع طور پہ جو ٹرن آؤٹ کی ریشو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے 12 بجے سے پہلے نارملی زیادہ ہوتا ہے اور پھر جب بالکل اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا ہوتا ہے درمیان میں. لیکن اگر یہ 12 بجے تک پولنگ ٹھیک چل گیا اور لوگوں کو یہ اعتماد ہو گیا کہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، ووٹ ڈالے دیے جا رہے ہیں، تو ٹرن آؤٹ 50+ ہوگا. 50+ ہوگا. ڈاکٹر صاحب 12 بجے کے بعد بلکہ 1-2 بجے کے بعد ووٹنگ اگر سلو ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے. تو جیسے مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ 12 بجے کے بعد اندازہ ہوگا، 12 بجے کے بعد تو یہ بھی اندازہ ہوگا نا کہ 12 بجے تک ڈیسائیڈ ہوگا زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا. اچھا، 12 بجے تک اگر ٹھیک گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 بجے تک اگر پولنگ سموتھ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دم ٹرن آؤٹ بڑھ جائے. کیا آپ کے نزدیک کیا ٹرن آؤٹ؟ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے جی، کہ کیونکہ الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات تو لوگوں کے دماغوں میں ہیں. اچھا، جیسے وہ ان کو یہ پتہ لگے گا کہ ہر چیز بڑی صحیح طریقے سے اسموتھلی روٹین کے مطابق چل رہی ہے پہلے 3 گھنٹے کے اندر 11-12 بجے تک، تو آپ یہ دیکھیں گا ٹرن آؤٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال جو میڈیا رپورٹ کرے گا وہ اگر رپورٹ کرتا ہے کہ صورتحال درست نہیں ہے، مشکلات ہو رہی ہیں اور پولنگ سٹیشن پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گا ٹرن آؤٹ اور نیچے گر جائے گا. اچھا، وجہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کے لیے دوسرا فیکٹر جو ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز ہوتے ہیں، لوائلسٹ ہوتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں، لوگوں کو باہر نکالتے ہیں گھروں سے. خاص کر دیہاتوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے لوکیلٹیز ہوتی ہیں، وہاں سے لوگوں کو نکال کے پولنگ سٹیشن لے جانا، یہ بہت سے رضاکارانہ طور پہ نہیں آتے. جو کمیٹڈ آدمی ہے وہ تو آتا ہے. کل چھٹی کا دن ہوگا ڈاکٹر صاحب، کل چھٹی کا دن ہوگا. نہیں، چھٹی تو ہوگی، چھٹی کو انجوائے سوشل میڈیا بھی ہے، لوگ پکنک منائیں گے، لوگوں کے اندر موٹیویشن بھی ہے. تھوڑی سی ایک بات، بڑے شہروں میں ہمیشہ لوگ 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں صبح سے لگے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نمبر کیا آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو 12 بجے تک 11 بجے تک معاملے ٹھیک چلتے رہے تو یہ 53-54 تک چلی جائے گی. اچھا، اور اگر یہ ہوا کہ معاملات بگڑ رہے ہیں تو شاید 50 سے بھی نیچے گر جائے. اچھا صافی صاحب، مجھے لگتا ہے کل معاملات نہیں بگڑیں گے، مجھے بڑی امید ہے. مجھے اور مجھے اندازہ بھی ایسا ہو رہا ہے جو مختلف جگہوں پہ گفتگو ہوئی ہے کہ کل پولنگ اسموتھلی ہوگی. اللہ کرے جو آپ کی توقع ہے. اور میں آپ کو اطلاع کی خبر جی بالکل ہماری خواہش تو یہی ہے. لیکن جو آپ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہسٹوریکلی بلوچستان اور کے پی میں کبھی بھی 40% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہیں آیا. اس دفعہ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مجموعی طور پہ کر رہے ہیں. اس دفعہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں تو خوب رونق لگے گی، کیونکہ یہاں پہ 3 لیڈرز پارٹی کے سربراہان الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن کے پی اور بلوچستان کے حد تک مجھے ٹرن آؤٹ کراچی میں کوئی نہیں لڑ رہا سر. شہباز شریف آپ کو کیا چھوٹے لیڈر نظر؟ شہباز شریف کہاں لڑنے ہو گئے؟ خالد مقبول صاحب لڑ رہے ہیں. وہاں کے شہر کی جماعت ہے، باہر کا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن لیڈر تو ہے، کسی کا تو لیڈر ہے نا. چلے میلا تو یہاں لگا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی آپ نے ہمیں دے دیا، میرا خیال ہے وہ کراچی سے لڑیں گے. میں خود سرپرائز ہوں کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس دفعہ کراچی میں نشستیں نکالیں گے اور خود ایک حلقے سے نہیں کھڑے ہوئے. دیکھیں، وہ تو خیر ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن کراچی میں پھر بھی لوگ نکلیں گے. زیادہ مجھے ٹرن آؤٹ کی توقع ہے. بڑے شہر جتنی بھی ہے
کے پی میں اور بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے اور لوگ موٹیویٹ وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں. جس طرح وہاں پہ بلاول بھٹو کراچی کے گلی گلی میں گئے ہیں, لاہور میں ٹھیک ٹھاک کمپین چلی ہے. تو بڑی گرما گرم خبریں آ رہی ہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویٹ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو ایک الگ, آپ ایک دوسری طرف ہم اگر ٹرن آؤٹ کی مجموعی بات اگر ہم کریں تو شہروں میں تو ٹرن آؤٹ جو ڈاکٹر صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں, اگر یہی صورتحال رہی تو پھر 50% تک ہم جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر 2 صوبوں میں خوف اور ہراس کی فضا ختم نہیں ہوئی تو پھر آپ 50 سے کم, مجھے تو اندازہ خدشہ تو یہ ہے کہ 40-45% تک اگر ہم مجموعی صورت پہ پھر جائیں تو بڑی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کیا ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ کل کی پولنگ ڈے جو ہے بڑا اسموتھ ہوگا, اور سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ جا کے ووٹ ڈالیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن 3 فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. جی. ایک تو یہ ہے کہ امیدواروں کی تعداد ہر حلقے میں, قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو, وہ معمول کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. یہ لوگ اپنے اپنے حمایتوں کو, اپنے اپنے ووٹرز کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. 2 جماعتیں اور 8 جماعتیں یا 8 امیدوار اور 2 امیدوار میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے آنے کی کوشش کریں گے. 2 اور فیکٹرز جو ہیں جن کی ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے, ایک ہے یہ ٹیلی فون اور دوسرا ہے موٹر سائیکل. ایگزیکٹلی. کہ موٹر سائیکل نے, میں نے تو 1970 کا الیکشن دیکھا ہوا ہے, اس کے پہلے الیکشن دیکھے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو لے آنا بڑا مشکل ہوتا تھا. پیدل لوگ آتے تھے, بڑے دور سے آتے تھے, اور پھر یہ تھا کہ پولنگ اسٹیشن کہیں دور دور ہوا کرتے تھے. اب پولنگ اسٹیشن کی تعداد کہیں زیادہ ہے, لوگوں کے گھروں کے, گاؤں کے, دیہاتوں کے قریب قریب ہیں, اور موٹر سائیکل ہے. ہر گھر میں تقریباً موٹر سائیکل, دیہاتوں میں جتنا بھی آپ غریب گھرانہ کیوں نہ ہو, موٹر سائیکل موجود ہے. تو یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ کرائے کے موٹر سائیکل بھی زمانہ بدل گیا ہے, کے درمیان مجھے لگتا ہے بہت چینج آیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رابطے کے لیے جا کے ایک بندے رکھتے تھے 1970 میں, جا کے لوگوں کو دیہاتوں میں جاتے تھے, نکال کے لاتے تھے, منتیں سماجت کرتے تھے. اب اس سے رابطہ کرنا انتہائی آسان ہے. لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, جو بھی انتخابات کا مطالعہ بعد میں کریں گے, ٹیکنالوجی کا استعمال, ٹھیک ہے, یہ جو SMS ہے, یہ ٹیلی فون کال ہے, یہ انہوں نے کتنا مؤثر کردار ادا کیا ہے لوگوں کو پولنگ کے دن باہر نکالنے میں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوامل تمام موجود ہیں, جیسے کہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نمبر جو ہے یہ 53, 54, 55 اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. مگر بات یہ ہو رہی ہے, میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں, کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر 60% رن آؤٹ نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ